ڈاکٹر عمر گوتم صاحب اور مفتی جہانگیر قاسمی صاحب، ان دونوں حضرات کے تعلق سے میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد سے انہیں باعزت بری کیا جائے، کیونکہ 10 دن کی یہ ریمانڈ پر تھے اور اس دوران کوئی بھی ایسا جو بھی ان پر ایلیگیشن لگائے گئے تھے کوئی بھی ایسی چیز پروف نہیں ہو پائی ہے۔ بھلے ہی میڈیا نے پورا زور لگا لیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ATS اور NIA نے پوری کوشش کر لی، لیکن کہیں پر بھی کوئی ثبوت مل نہیں پایا ان کے خلاف، تو اسی لیے 5 دن کی ریمانڈ اور ان کی بڑھا دی گئی ہے۔ تو درخواست یہ ہے کوئی بھی انہوں نے ایسا کوئی کرائم نہیں کیا ہے جس کی بنا پر ان پر NSA لگایا جائے، اس کی بنا پر انہیں جو ہے ان کا ریمانڈ پیریڈ بڑھا دیا جائے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ پتہ نہیں کوئی کرمنل ہیں، کوئی آتنکوادی ہیں، اس طریقے کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ تو کوئی بھی انہوں نے ایسا کرائم نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 سے 29 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مذہب کو اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اس کی پریچنگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں سنویدھان پوری اجازت دیتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی اپنا آپ میں کوئی ایسا کوئی کرائم نہیں کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور دوسری بات، اگر یہ کہا جائے کہ زبردستی دھرمانترن کرایا گیا ہے، تو زبردستی اصل میں اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ جہاں تک مذہب کا سوال ہے، یہ ایک فیتھ کا سوال ہے، تو یہ اس کا تعلق اصل انسان کی جو روح ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ تو اس میں زبردستی کا تو کوئی کانسیپٹ اپلائی ہی نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی کسی چیز کو جو ہے کرا لے، کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے۔ اور انسان اگر گن پوائنٹ پہ کسی کے ساتھ ایسا کر بھی لے تو انسان ایسا تو نہیں کسی کو اغوا کر لیا ہو، کڈنیپ کر کے رکھا گیا ہو ان لوگوں کو جو ہے کہ ان پر زبردستی دھرمانترن کرایا گیا۔ وہ لوگ اپنے گھر گئے اور وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ گن پوائنٹ پر بھی کسی کو جو ہے اس طریقے سے مذہب تبدیل نہیں کرایا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے۔ تو یہ زبردستی والا جو ایک ایلیگیشن لگایا گیا ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اس میں زبردستی کی ہی نہیں جا سکتی، یہ دل کا معاملہ ہے انسان کے۔ دوسرا ایک ایلیگیشن جو ان پر لگایا گیا ہے کہ ان کو ایک طریقے سے فنڈنگ کی جا رہی تھی اور فنڈنگ ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں باہر سے FCRA اکاؤنٹ کے تھرو۔ تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو FCRA ہے اور SBI ہے، یہ تو سوال ان سے کیا جائے کہ بھائی اس میں ان کو جو فنڈنگ ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے باہر سے جب کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، اور باقاعدہ سارے اس میں جو بھی فنڈنگ جہاں یوز کی گئی ہے باقاعدہ اس NGO کو، اس ٹرسٹ کو جو ہے باقاعدہ سبمٹ کرنا پڑتا ہے پورا اس کا پروسیس۔ تو اس میں کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط فنڈنگ ہوئی ہے؟ تو ایسی غلط فنڈنگ ہوئی ہے تو یہ سوال تو FCRA سے اور اس کے ریگارڈنگ جو باڈیز ہیں گورنمنٹ کے ان سے بات کی جائے اور بینک سے بات کیا جائے کہ ایسا کیسے ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ زبردستی انہوں نے دھرمانترن کرایا، تو یہ سوال بھی کورٹ سے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں عمر گوتم یا مفتی جہانگیر اس میں لائبل نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب کوئی بھی انسان کنورٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اور وہ اگر کورٹ سے کنورژن سرٹیفکیٹ بنواتا ہے تو یہ کورٹ ایشو کرتا ہے۔ مطلب عمر گوتم صاحب یا مفتی جہانگیر صاحب کوئی ایسی گورنمنٹ باڈی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹیشن ایشو کیا ہو، ان کا کوئی اپنا کوئی گورنمنٹ باڈی تھوڑی ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے جو ایشو ہوئے ہیں ڈاکومنٹ وہ کورٹ سے ایشو ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اس میں مجسٹریٹ کی اسٹیمپ ہوتی ہے اور باقاعدہ اس میں SDM کی اسٹیمپ ہوتی ہے۔ تو یہ سوال تو ان سے کیا جانا تھا جو عمر گوتم صاحب سے، مفتی جہانگیر صاحب سے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ان لوگوں کے جو ہے ڈاکومنٹ ایشو کرائے۔ تو اصل یہ ہے کہ جب کورٹ میں کوئی بھی پیش ہوتا ہے تو وہ SDM کی اور مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی لالچ تو نہیں ہے، اور تبھی وہ ڈاکومنٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ ان کی اسٹیمپ اس میں موجود ہوتی ہے، اسی کے بہاف پر کوئی بھی قاضی جو ہے وہ اسی کے بہاف پر ہی ایشو کرتا ہے کوئی بھی سرٹیفکیٹ، تو جو بھی رجسٹرڈ قاضی ہوتا ہے۔ تو یہ جو مفتی جہانگیر صاحب ہیں یہ ایک رجسٹرڈ قاضی ہیں، اور ان کے جو سرٹیفکیٹ میڈیا میں دکھائے جا رہے ہیں وہ سرٹیفکیٹ اس کے بعد ایشو کیے گئے ہیں جب کورٹ نے ڈاکومنٹ ایشو کرایا جو ہے کنورژن سرٹیفکیٹ کا۔ تو اس لیے وہ جو میڈیا ہے وہ ڈاکومنٹ دکھا رہی ہے جو مفتی جہانگیر صاحب نے ایشو کرے ہیں، لیکن وہ ڈاکومنٹ ایشو ہوئے ہیں کورٹ کے بعد۔ تو اصل سوال اس میں کورٹ سے کیا جانے کی ضرورت ہے کہ کورٹ نے کسی کا بھی ڈاکومنٹ کیسے ایشو کر دیا، کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کا جس نے اپنا دھرم بدلا، تو یہ سوال بھی ان سے کیا جانا ہے۔ اور کوئی بھی ایسی فیک فنڈنگ سے متعلق بھی سوال جو کیا جائے گا وہ FCRA سے کیا جائے گا یا SBI سے کیا جائے گا، کیسے اس میں فنڈنگ ہوئی اور کیسے اس کو یہ غلط ثابت کیا جا رہا ہے اس فنڈنگ کو جو ہے۔ تو اسی لیے میری درخواست ہے کہ یہ سارے ایلیگیشن بالکل جھوٹے ہیں، اور میں دوبارہ سے درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ جلد سے جلد وہ ڈاکٹر عمر گوتم صاحب اور مفتی جہانگیر قاسمی صاحب کو جلد سے جلد باعزت بری کرے۔